سوالات کے جوابات انشاءاللہ میں دے دیتا ہوں، اور ہمارے آج جو سوال کرنے والے ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں وہ کسی کام سے چلے گئے ہیں، تو سوالات انہوں نے لکھ کر یہ فہرست میرے ہاتھ میں پکڑا دی ہے، تو آج میں خود ہی سوال آپ کے پڑھ لیتا ہوں اور خود ہی جواب آپ کو دے دیتا ہوں۔ تو آپ لوگوں کا بہت شکریہ، آپ سوال کر لیتے ہیں کامنٹس کے اندر، اور ان کی بھی بڑی مہربانی، ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں وہ تھوڑا ٹائم نکال کے ان سوالات کو الگ کر لیتے ہیں، نکال لیتے ہیں، ہم پھر جواب کوشش کرتے ہیں دینے کی۔ کامران اسلم صاحب ہیں، یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں ہم سے کہ نکاح پڑھانے کی جو فیس لی جاتی ہے یہ بدعت ہے یا نہیں ہے؟ نکاح پڑھانے کی فیس کا بدعت سے کوئی تعلق نظر نہیں آتا، اس میں بدعت والا کوئی معنی نہیں ہے۔ اس میں دیکھیے گا کہ جو نکاح پڑھانے جاتے ہیں ہمارے یہاں پاکستان میں، انڈیا میں، ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے منہ سے نہیں مانگا، لوگوں نے خود ہی نکاح پڑھانے کے بعد خدمت کر دی، خوشی کا موقع ہے، اس کو تو کوئی بھی حرام نہیں کہہ سکتا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ نکاح پڑھانے سے پہلے اگر وہ کوئی مطالبہ کر دیں، اور وہ مطالبہ اس لیے کیا جاتا ہے، آپ پاکستان کے ماحول کو دیکھیں کہ وہ نکاح کا فارم لے کے جاتے ہیں، پھر ہمارے یہاں اس کو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کمپیوٹرائز نادرہ والا فارم ہمیں چاہیے، تو یہ سارا پروسیس کرتے ہیں، پھر اس کے اندر ان کے کچھ پیسے بھی لگتے ہیں، ظاہر ہے، پھر ان کا آنا جانا یہ سب چیزیں ہیں، وہ آپ کو سروس دے رہے ہیں، اس کے اگر وہ کچھ چارجز لیتے ہیں نکاح پڑھانے والے تو اس میں کوئی چیز ممانعت میں نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں، ایک چیز کا خیال رکھا جائے کہ بعض عرب ممالک کے اندر، پاکستان میں تو ماحول ہے ہی نہیں، لیکن بعض عرب ممالک کے اندر نکاح پڑھانے والے وہ حکومتی افراد ہوتے ہیں، انہیں حکومت کی طرف سے اس کے پیسے بھی دیے جاتے ہیں اور ان کی تنخواہ مقرر کی جاتی ہے۔ وہاں پر حکومت کی طرف سے پابندی ہوتی ہے کہ جو بھی نکاح پڑھانے کے لیے آئے گا قاضی، اس کو کوئی بھی شخص کوئی پیسہ نہ دے، اس کو حکومت کی طرف سے اس کی اجرت مل رہی ہوتی ہے۔ وہاں پر علماء منع کرتے ہیں کہ جب ان کی اجرت مقرر ہے، پھر حکمران نے پابندی لگائی ہوئی ہے واضح طور کے اوپر، اب مزید کچھ نہیں، اس لیے کہ یہ رشوت کا دروازہ کھولتا ہے کہ آپ کو پیسے اور اجرت مل بھی رہی ہے آپ کے کام کی، اور پھر آپ جا کے لوگوں کے سامنے اپنی زبان کھولیں، نہیں جی مجھے 1000 دے دو، 2000 دے دو، نیچے کی کمائی اوپر کی کمائی، تو یہ ایک رشوت کا دروازہ کھولنے والی بات ہے، اس وجہ سے وہاں کے علماء منع کر دیتے ہیں۔ شاید آپ نے کہیں سے سن لیا ہوگا کہ وہ بعض اور عرب کی جو علماء ہیں وہ منع کر دیتے ہیں کہ نکاح پڑھانے کی فیس نہ لی جائے، تو وہ چیز پھر پاکستان میں اپلائی نہیں ہوتی۔ یہاں پر جو قاضی وغیرہ ہیں، امام مسجد ہی ہوتے ہیں زیادہ تر، ان کو کوئی اجرت کوئی نہیں دے رہا ہوتا، انہوں نے اپنا ہی ٹائم نکال کے آپ کے پاس آنا ہوتا ہے، پھر شادی ہال میں بیٹھ کے 1-1.5 گھنٹہ انتظار بھی کرنا ہوتا ہے کہ ابھی بارات نہیں آئی ہے، وہ ویٹ بھی کرتے ہیں، پھر اس کے بعد انہوں نے نکاح کا فارم فل کر کے پھر نادرہ میں جو بھی ان کا طریقہ کار ہے سب کرنا ہوتا ہے۔ اس سروس کے وہ اگر آپ سے پیسے چارج کرتے ہیں، اس میں کوئی چیز حرام والی نظر نہیں آتی۔ جزاک اللہ۔ اچھا، یہ احمد رانا صاحب ہم سے سوال کرتے ہیں کہ سر یہ نماز میں بغلوں میں بت رکھ کے آیا کرتے تھے، تو اس کی وضاحت کر دیں۔ شاید یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے یہاں جو واقعہ بڑا مشہور ہے کہ نماز کے اندر جس وقت ہم آتے ہیں اور نماز شروع کرتے ہیں نا اللہ اکبر رفع الیدین کے ساتھ، تو پھر یہ شاید پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے یہاں مشہور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانہ میں لوگ بغلوں کے اندر بت رکھ کے آیا کرتے تھے، اس لیے رفع الیدین شروع کیا گیا۔ تو نہیں، اس کی میرا خیال ہے کوئی حقیقت تو نہیں ہے، نہ کسی کتاب میں آج تک ایسا کوئی واقعہ ملا ہے یا پڑھا ہے، اور نہ اس کی کوئی اصل نظر ہے نہیں ہے، اور ایسی کچی باتیں لوگوں میں کرنی بھی نہیں چاہیے، بلکہ مشاہدہ اس کے خلاف ہے کہ رفع الیدین اس لیے مشروع نہیں ہے۔ آپ کوئی بھی چیز لیں، ٹھیک ہے، اور اس چیز کو آپ بغل کے اندر رکھ دیں اور آپ نماز پڑھ لیں، رفع الیدین کرنے سے وہ چیز گرتی بھی نہیں ہے۔ مطلب آپ پریکٹیکل کر کے دیکھ لیں، آپ مثلاً کوئی موبائل لے لیں اور اپنے بغل میں رکھ دیں اور نماز پڑھیں، دیکھیں اللہ اکبر، آرام سے رفع الیدین بھی کریں گے، ٹھیک ہے، اور ہاتھ بھی آپ کا بندھے گا، اسی طرح رکوع میں بھی آپ چلے جائیں گے۔ ہاں، سجدے میں جس وقت آپ جائیں گے اور ہاتھوں کو کھولیں گے اس وقت ممکن ہے یہ گر جائے، تو اگر تو یہ بغلوں میں بت رکھنے والی بات ہوتی بھی تھی اور تو سجدے سے متعلق ہونی چاہیے تھی کہ سجدے میں جا کے وہ گر جائیں، لیکن رفع الیدین کرتے بغل سے کوئی چیز گری ہے کہ ایسا پریکٹیکلی پاسبل نہیں ہے، تو واضح سی بات ہے یہ چیز اپنی طرف سے شاید بنائی ہوئی بات ہے، لوگوں میں بیان نہیں کرنی چاہیے، کچی چیزیں بیان نہیں کرنی چاہیے، پکی چیزیں بیان کرنی چاہیے۔ محمد صابر صاحب پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ جس قوم کی مشابہت اختیار کی جائے وہ انہی میں سے ہے، یہ ایک حدیث بیان کی جاتی ہے، اس کی تھوڑی تفصیل ذکر کر دیں۔ میں اس حدیث کی وضاحت کر دیتا ہوں، یاد رکھیے گا، من تشبہ بقوم فہو منہم، یہ حدیث ان حدیثوں میں سے ہے جو سند میں بھی بہت اعلیٰ درجے کی ہے، ٹھیک ہے، اور اپنے متن کے اندر بھی نہایت اعلیٰ درجے کی ہے، اور متن اس کا بالکل قرآن پاک کے مفہوم سے مطابقت رکھتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ مِثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ،
کہ انہوں نے بھی وہی بات کی ہے جو انہوں نے بات کی تھی، ان کے دلوں میں اور ان کے دلوں میں بالکل مشابہت پائی جاتی ہے، ان کا بھی حکم اللہ نے وہی بیان کیا۔ تو جس چیز سے مشابہت کی بات تھی، جس کفر کے اندر مشابہت کی بات تھی، اللہ نے اس کو مشابہت کے لفظی تعبیر کر کے ان پر بھی وہی حکم جاری کیا۔ تو قرآن پاک کے بالکل عین مطابق یہ روایت تھی اور ہے، اس کو بالکل قبول کیا جاتا ہے۔ لیکن میں تھوڑا سا مقدمہ سمجھا دیتا ہوں اس حدیث کو سمجھنے کے لیے، تاکہ ایک اچھی بات سمجھ میں آ جائے۔ مشابہت کے معنی کو میں تھوڑا سا سمجھاتا ہوں۔ دیکھیے گا اللہ تعالیٰ نے انسان کی ایک عادت ایسی رکھی ہے کہ فوراً تقلید کے اندر چلا جاتا ہے، کاپی کرنے لگ جاتا ہے۔ یہ انسان کی ایک عادت اللہ تعالیٰ نے بنائی، اور یا اس کو ایک فطرت کے اندر یہ عادت ملی۔ دیکھیے گا کہ آپ جس صحبت میں رکھیں، اگر مثلا آپ کو کوئی شخص ہے، کوئی ہیرو ہے، آپ کو پسند آنے لگ جائے، تو آپ خود دیکھیں گے کہ آپ اس کی تقلید کے اندر جانا شروع کر دیں گے، کوشش کریں گے کہ آپ کا انداز اس طرح ہو، کوشش کریں گے کہ آپ کے چلنا پھرنا بھی اس انداز کا ہونا شروع کر دیں۔ اگر آپ کرکٹ کھیلنے کے شوقین ہیں تو آپ دیکھیں، اگر آپ کا کوئی ایسا پلیئر ہے جو آپ کو بہت اچھا لگتا ہے اور آپ کو پسند ہے، محبوب ہے، آپ اس کی فوراً تقلید میں چلے جائیں۔ تقلید مطلب کاپی کرنے لگ جائیں گے، آپ اس کی مشابہت اختیار کرنے لگ جائیں گے، آپ کو اچھا لگے گا اس کی مشابہت اختیار کرنا، اور آپ بھی جس وقت کھیل رہے ہوں گے کوشش کریں گے کہ اسی کو کاپی کریں گے۔ تو یہ ایک انسان کی ایک عادت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ایک بنائی ہے کہ وہ جس کو پسند کرتا ہے پھر اس کی مشابہت کے اندر چلا جاتا ہے۔ یاد رکھ لیجیے گا، یہ جو مشابہت کی ممانعت کی گئی ہے نا، اس کے پیچھے ایک بہت بڑی ایک وجہ ہے، بہت ایک فلسفہ ہے بہت بڑا، اور کوزے میں سمندر سمویا گیا ہے اس روایت کے اندر۔ اور یہ کہ انسان کسی کی مشابہت کے اندر کب جائے گا؟ پھر مشابہت عقیدے کی بھی ہو سکتی ہے، مشابہت قول کی بھی ہو سکتی ہے، کفر کی بھی ہو سکتی ہے، ہر درجے کی ہو سکتی ہے۔ ہر درجے کی مشابہت کا وہی حکم ہے۔ جیسے میں نے قرآن پاک کی آیت بیان کی، اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کفار کو دعوت توحید دی، ان کو نشانیاں بھی دکھائیں، تو کفار نے پتہ آگے سے کیا کہا تھا؟ وقال الذین لا یعلمون لولا یکلمون اللہ۔ تو کافروں نے آگے سے یہ بولنا شروع کیا تھا، اللہ ڈائریکٹ ہم سے کیوں نہیں بات کر لیتے؟ پھر اللہ نے ارشاد فرمایا کذالک قال الذین من مثل قولہم، کذالک قال الذین من قبلہم مثل قولہم، کہ ان سے پہلے والے جو کفار قومیں گزری تھی نا، وہ بھی ایسی ہی باتیں کیا کرتے، تشابہت قلوبہم، ان کے دل ان سے بالکل مشابہت کے اندر چلے گئے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا، مشابہت کفر کے اندر بھی ہوتی ہے، ڈائیلاگس کے اندر بھی ہوتی ہے، ہر چیز کے اندر مشابہت ہوتی ہے، اور مشابہت کے پیچھے جو وجہ ہے وہ سب سے بڑی وجہ محبت ہوا کرتی ہے، کہ انسان کی محبت جہاں جانا شروع کر دیتی ہے وہاں کی مشابہتیں آ جاتی ہیں۔ دیکھیے گا، اگر آپ کو کسی عالم دین سے محبت ہے، آپ خود محسوس کر لیجئے گا کہ آپ کے اندر بھی وہی صفتیں آنے لگ جائیں گی، آپ کوشش کریں گے اسی کے ڈائیلاگس کو ریپیٹ کرنا شروع کریں گے، اسی کے انداز کو ایڈاپٹ کرنا شروع کر دیں گے۔ ایک عام سی بات ہے، انسان کی ایک عادت ہے، اس کی ایک نفسیات ہے اسی طریقے کی۔ اسی طرح اگر آپ کسی ایسے عالم دین کو سننا شروع کر دیں، اور اس کو سننا جو ہے نا، یہ بھی صحبت لینا ہی ہوتا ہے۔ آپ کسی کو سنتے ہیں، کسی کو دیکھتے ہیں، انسان جو کھاتا ہے، یہ سب چیزوں کا اثر ایک قبول کرتا ہے، غیر شعوری طور پر یہ چیزیں اس کو متاثر کر رہی ہوتی ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، ہم نے تمہیں کان دیے، ہم نے تمہیں آنکھ دی، یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، یہ چیزیں اثر قبول کرتی ہیں۔ آپ کسی ایسے شخص کو سننا شروع کر دیں کہ جو مثال کے طور پر جس کا رویہ ایسا ہو کہ وہ پاگل ہے، وہ فلانا ہے، وہ فلانا ہے، وہ گمراہ ہے، وہ بد مذہب ہے، آپ کچھ ہی عرصے کے اندر محسوس کریں گے یہ رویہ آپ کا ہو جائے گا، آپ اسی کی مشابہت کے اندر جانا شروع کر دیں گے۔ جس کو سنیں گے اس کی محبت دل کے اندر آئے گی، دل میں آئے گی، مشابہت آنے لگ جائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کا بھی یہی رویہ بن جائے گا کہ وہ فلانا گمراہ، وہ فلانا بدعتی، وہ فلانا جہنمی، ایسا ہی مزاج بن جائے گا۔ اسی طریقے سے اگر آپ کسی ایسے شخص کی صحبت میں بیٹھنا شروع کر دیں گے جو آپ کو پسند آنے لگ جائے، اور اس کا مزاج ایسا ہو کہ وہ کوشش کرتا ہو کہ لوگوں کی باتوں کو اچھی طرح سمجھائے، یا امت کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو مبارک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت سے بنی ہے جو امت ہے، اس کے اندر ایک اتحاد کی فضا پیدا ہو، کسی کا عیب ہے اس کو دلیل سے، اخلاق سے، پیار سے سمجھائیں۔ ایسے علماء کی صحبت آپ اختیار کر لیں، وہ اچھے لگنے لگ جائیں، خود ہی دیکھ لیجئے گا کچھ ہی عرصے کے اندر آپ کے اندر انہی کی مشابہت آنا شروع ہو جائے گی، آپ وہی ڈائیلاگز یوز کرنا شروع کر دیں گے جو وہ علماء استعمال کر رہے ہیں۔ تو یاد رکھیے گا کہ مشابہت کے پیچھے کی جو ایک وجہ ہے وہ محبت کا ہے، کہ انسان کو جس سے محبت ہوتی ہے پھر اسی کی مشابہت اختیار کرنے لگ جائے گا، پھر اسی مشابہت سے اس کے اوپر احکامات بھی جانا شروع ہو جاتے ہیں۔ ہمیں کس سے محبت کرنی چاہیے تاکہ ہمارے اندر کون سی مشابہتیں آنی چاہیے، کس کی مشابہتیں آنی چاہیے، کون سے جملے ہمارے منہ سے نکلنے چاہیے، یہ سب چیزوں کا دارالمدار مشابہت کا پیچھے محبت سے۔ محبت نہ ہو کوئی مشابہت اختیار نہیں کرتا۔
تو یہ حدیث کی تھوڑی وضاحت ہے. باقی جتنے بھی افعال ہیں ہمارے یہاں پر، بہت سی چیزیں ہیں جس کو کرنے سے مشابہت پیدا ہوتی ہے، بہت سی چیزیں جسے کرنے سے مشابہت پیدا نہیں ہوتی. یہ جس علاقے کے اندر آپ رہتے ہیں، جس ملک میں آپ رہتے ہیں، وہاں کے علماء سے رہنمائی لیں، اس لیے کہ ہر ملک کے حساب سے مشابہت کے جو افعال ہیں اس میں فرق آ جاتا ہے. کوئی چیزیں ایسی ہیں جو پاکستان کے اندر وہ کرنے سے مشابہت پیدا ہوتی ہوگی، لیکن وہ چیز کسی مغربی ممالک کے اندر آپ کریں گے اس سے کفار سے مشابہت پیدا نہیں ہوتی ہوگی. تو یہ عرف کے لحاظ سے یہ مسائل چینج ہوتے رہتے ہیں، مشابہت کا اطلاق بدلتا رہتا ہے. لہذا کسی پرٹیکولر چیز سے متعلق اگر آپ پوچھیں مشابہت کا، تو وہاں اپنے علاقے کی کسی عالم دین سے پوچھیے گا. لیکن جو ایک فلسفہ ہے نا یہ مشابہت کا، وہ میں نے آپ کو سمجھا دیا. اس کے پیچھے محبت ہوتی ہے. جس سے محبت ہے اسی کے ڈائیلاگ، اسی کا طور طریقہ سب کچھ آپ کے اندر آنا شروع ہو جائے گا. وہ اسی کی مشابہت اختیار کرنا آپ پسند کریں گے. تو اچھے لوگوں سے محبت کریں، قرآن سے محبت کریں، اللہ کے نبیوں سے محبت کریں، صالحین سے محبت کریں، ان کی صحبتوں میں رہیں تاکہ انہی کی مشابہت آپ کے اندر آئے. جزاک اللہ خیرہ. اچھا، مریم نواز صاحبہ ہم سے سوال کر رہے ہیں کہ ذاتی گھر خریدنے کے لیے اگر پیسہ جمع کیا اور حج کے دن آ گیا، کیا وہ حج اس پر فرض ہو جائے گا؟ دیکھیے اس میں تھوڑی سی تفصیل ہے، وہ میں ذکر کر دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں استطاعت جس کو حاصل ہوگی اس پر حج فرض رکھا. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. اب استطاعت کے اطلاق کامل کو سمجھانے کے اندر علماء کرام نے بڑی تفصیل ذکر کی ہے. آپ فقہ کی کتب کا مطالعہ کر لیں تو کتاب الحج کے اندر کس کے اوپر حج واجب ہوگا، فرض ہوگا، تفصیل علماء کرام نے ذکر کی ہوئی ہے، اور وہ تفصیل بالکل اطلاق کامل کو سمجھا رہی ہوتی ہے. اس کے اندر قول فیصل یہ ہے کہ اگر ایک شخص ایسا ہے کہ جو چاہے کرائے کے مکان پہ رہ رہا ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ کرایہ بآسانی افورڈ کر لیتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کے وہ کوئی بوجھ نہیں بنتا، پھر اس کے پاس اتنا پیسہ بھی موجود ہے کہ اس پیسے سے وہ ذاتی گھر بھی خرید سکتا ہے، لیکن کرائے پہ رہنا اس کے لیے کوئی بوجھ نہیں ہے، اور اس کے بعد نانفقہ بھی اتنا ہے، وہ بآسانی حج پہ جا سکتا ہے، واپس بھی آ سکتا ہے. تو ایسا شخص جو ہے وہ بالکل اس کے پاس اگر پیسے ہیں، حج کے دن آ جائیں گے، حج پر جائے. اگر اس نے فرض حج نہیں کیا، یہ استطاعت کے اطلاق کامل کے اندر داخل ہو جاتا ہے، وہ حج کر کے آئے. ایک صورت اس کی ایسی بنتی ہے، وہ ایک شخص ہے وہ کرائے کے مکان پہ رہتا ہے لیکن بہت مشکل سے گزارا ہوتا ہے اس کا، وہ کرایہ بھی نہیں دے سکتا، بلکہ کرایہ نہ دینے کی وجہ سے اس کی عزت بھی پامال ہو رہی ہوتی ہے، وہ لوگوں سے باتیں بھی سن رہا ہوتا ہے. ایسا جو شخص ہے جو کرایہ افورڈ ہی نہیں کر پاتا، اب اس نے دھکے کھا کے کہیں چھوٹی چھوٹی کمیٹیاں ڈول کے کچھ پیسے جمع کیے، یار میں کوئی چھوٹا سا اپنا ہی گھر لے لوں تاکہ یہ جو ذلت کی زندگی ہے نا اس سے میں بچ جاؤں. ایسا جو شخص ہوگا نا، اس کے لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ استطاعت کا اطلاق کامل ہو گیا ہے. حج کے دن آ جائیں گے، لیکن وہ اگر اپنا ذاتی گھر خرید لیتا ہے اس وجہ سے کہ اس کے لیے رہنا بہت مشکل ہے، وہ پھر گھر خریدے، وہ حج پہ اگر نہیں جاتا کوئی مسئلہ نہیں. یہ قدر تفصیل ہے جو علماء نے اپنی کتب کے اندر ذکر کی ہیں، تفصیل کے ساتھ میں نے آپ کو بتا دی. شاکر خان نیازی صاحب سوال کرتے ہیں ہم سے کہ امام جعفر صادق اور فقہ جعفریہ اس کے حوالے سے بھی تفصیلی گفتگو کریں. شاکر خان نیازی صاحب انشاءاللہ تعالی میری بہت ایک خواہش ہے جو انشاءاللہ بہت جلد میں اس پر کام کروں گا کہ میں باقاعدہ سے ایک اپنی کلاسز شروع کرنے والا ہوں، اور اسٹوڈنٹس کو بھی میں نے کہا ہے کہ ان کلاسز کو ہم ریکارڈ بھی کریں گے. اس کے اندر جتنی بھی فقہ ہے، جیسے وضو، غسل، نماز، روزہ، زکوٰۃ، اور یہ جو چیپٹرز ہیں نا پورے فقہ کے، اس کے ہر ایک مسئلے کو، ہر ایک فقہ کے استدلال کے اوپر میں انشاءاللہ میں پڑھاتا ہوں بھی ہوں، لیکن میں اس کو ابھی کوشش کروں گا اس کو ہم ریکارڈ بھی کریں اور آپ لوگوں کے لیے بھی فائدہ ہو. یعنی جس طرح آپ نے اگر ہماری دجال کی سیریز دیکھی ہو تو اس میں پارٹ 1 بیان کیا، پارٹ 2 آیا، پارٹ 3 آیا، یعنی کہ ان علماء کے کیا استدلال تھے، ان کے کیا استدلال تھے، ان کے کیا استدلال تھے. تو اسی طریقہ کار سے میری ایک خواہش ہے کہ میں ایک فقہ کے اوپر بھی ایک ریکارڈنگ کرواؤں کہ ہر مسئلے کے اوپر جہاں جہاں اختلاف ہے، ہر مسئلے پہ تو اختلاف نہیں ہے بلکہ اکثر مسائل ایسے ہیں جس پر ہمیشہ سے جتنے بھی فقہ سب کا اتفاق ہوتا ہے، وضو سے لے کے اینڈ تک. کچھ مسائل ہوتے ہیں جس میں اختلاف ہوتا ہے، لیکن ہمارے یہاں چونکہ وہ اختلافی ٹاپکس ہی زیادہ سنے جاتے ہیں، چھیڑے جاتے ہیں، تو ہمیں لگتا ہے جیسے ہر مسئلے پر اختلافات ہیں. تو لیکن جن مسائل میں اختلافات ہیں اس میں میری کوشش ہو کہ میں اس میں امام جعفر صادق کے بھی استدلال بیان کروں، اس کے اندر امام ابو حنیفہ کا بھی استدلال بیان کروں، امام شافعی، مالک، حنبل اور بھی دیگر علماء کے، ابن حزم کے، جس عالم کا جو استدلال موجود ہو وہ بیان کروں، پھر دیکھیں کہ ان سب میں سے بیسٹ استدلال کون سا اس کو چنیں. یہ میری ایک بڑی خواہش ہے، میں انشاءاللہ اس پر جلد عمل کروں گا. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا اللہ اسباب پیدا کرے. اچھا، ابو عباد صاحب ہم سے سوال کرتے ہیں کہ امام ہمارے یہاں پر ہیں، انہوں نے رمضان کا روزہ بھی رکھا تھا اور ہمیں عید کی نماز بھی پڑھا دی تھی.
آیا یہ عید کی نماز ہو گئی یا نہیں ہو گئی؟ اب مجھے سمجھ میں نہیں آئی ابو عباد صاحب آپ نے کیا پوچھا ہے، امام نے اگر عید کی نماز پڑھائی ہے تو روزہ کیوں رکھا، روزہ رکھا تو عید کے دن روزہ کیوں رکھا؟ تو یہ کچھ کنفیوژن ہے، اور واللہ تعالیٰ عالم اس مسئلے کو کبھی میں نے پڑھا نہیں، میں معذرت چاہتا ہوں کہ آپ کسی اور عالم دین سے اس سے متعلق رہنمائی لے لیجئے گا کہ امام نے روزہ بھی رکھا ہو اور عید کی نماز بھی پڑھا دی تو کیا حکم ہے، اللہ تعالیٰ بہتر سمجھے۔ جزاک